زبان کی ایک اہم بیماری، ایک اہم برائی غیبت ہے۔ غیبت کی وجہ سے بہت سے دوستیاں خراب ہو گئی، بہت سے رشتہ داریاں خراب ہو گئی، بہت سے خاندان خراب اور برباد ہو گئے۔ غیبت کرنے والا گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ہم ذرا غور کرنے کی بات ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے ہم حلال گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے کہنے سے ہم حرام گوشت یعنی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے باز نہیں آتے، یعنی غیبت کرنا نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر میرے اندر کوئی کمی ہے، میرے اندر کوئی نقص ہے، تو وہ مجھ سے آ کر کہنا چاہیے، میری نصیحت کرنا چاہیے۔ دوسروں سے کہیں گے تو یہ غیبت بن جائے گی۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر جو کمی ہے یا دوسرے کے اندر اگر کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو فوراً اس سے ہی کہنا چاہیے، کسی دوسرے سے کہیں گے غیبت ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ محترم حاضرین و ناظرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اسی مناسبت سے میرے تقریر کا عنوان ہے غیبت ایک سماجی ناسور۔ زبان کی ایک اہم بیماری یہ غیبت ہے۔ غیبت کی وجہ سے بہت سے گھر، بہت سی دوستیاں، بہت سی رشتہ داری برباد ہو گئی۔ غیبت کرنے والا گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے سے ہم حلال گوشت، حلال چیزیں کھانا بند کر دیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے کہنے سے حرام گوشت یعنی غیبت کرنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اگر میرے اندر یا آپ کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ اسی کے سامنے اس کی کمی کو ذکر کیا جائے۔ اگر میرے اندر کوئی کمی ہے، آ کر مجھ سے کہنے کی بجائے کسی اور سے جا کر کہیں گے تو یہ غیبت ہوگی۔ غیبت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کسے کہتے ہیں بڑے آسان انداز میں سمجھایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا، اتدرون ما الغیبہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کو ان الفاظ کے ذریعے یاد کرنا جسے اگر وہ سنے تو ناپسند کرے۔ یہ غیبت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اگر ہم اپنے بھائی کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہو، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر تم نے اپنے بھائی کے بارے میں جو بات کہی ہے اگر اس کے اندر ہے تو وہ غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اور تم جو اس کے بارے میں کہہ رہے ہو اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے تو یہ اس پر الزام لگانا ہوا، بہتان لگانا ہوا۔ غیبت کرنے والے شخص کا انجام بڑا سخت ہوگا۔ غیبت کرنے والے شخص کا انجام بہت بھیانک، بہت برا ہوگا۔ آج جو لوگ مزے لے کر ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں، آج جو مزے لے کر ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں، آج جو لوگ مزے لے کر ایک دوسرے کے بارے میں عزتوں کو اچھال رہے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ حدیث کان کھول کر سننا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم
فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک ایسی جماعت کے پاس پہنچا، ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور وہ تانبے کے ناخن سے کیا کر رہے تھے؟ اپنے چہروں کو پھاڑ رہے تھے، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کو پھاڑ اور نوچ رہے تھے۔ جب میں نے یہ منظر اتنا بھیانک دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا لا یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی کیا کرتے تھے؟ غیبتیں کیا کرتے تھے۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، جو آج ہم لوگ ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے برائیاں کر رہے ہیں، در حقیقت ہم اس کو ذلیل نہیں کر رہے ہیں، اس کو برباد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں، میں اور آپ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بھیانک انجام سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، تو غیبتیں کرنے سے باز رہیے۔ آخر میں اپنی تقریر کو ختم اس آیت کریمہ کے ذریعے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے، اگر کرو گے کیا ہوگا؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو غیبت جیسے بھیانک گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔